يا الله أنت الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز يا الله أنت القدوس يا الله أنت الجبار يا الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله أنت العليم يا الله أنت القهار يا الله أنت المعطي يا الله أنت الوهاب يا الله أنت الشاكر يا الله أنت الحميد يا الله أنت الواحد يا الله أنت الجميل يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام السبوح کے بارے میں بات کریں گے. السبوح نہایت پاکیزہ، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں، ہر کمی، ہر کوتاہی، ہر نقص اور ہر عیب سے مکمل طور پر پاک ہے. وہ جس کی تسبیح زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے. سبوح کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ جو نہایت پاکیزہ ہے، جس کی بہت کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کی جاتی ہے. جب ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے. کس چیز سے پاکی بیان کرتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی صفت بھی نہیں جو کمی کوتاہی پر مبنی ہو یا جس میں کوئی نقص ہو. مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر نیند نہیں آتی اور نہ ہی اونگ آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور توکل کرو، بھروسہ کرو اس زندہ ہستی پر جو کبھی نہیں مرے گی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے موت ہے ہی نہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال و اکرام والا ہے. اسی طرح اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی وہ مکمل طور پر پیدا کی، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد وہ تھکا نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں اس کو. پھر اسی طرح وہ پاک ہے مخلوق کی مشابہت سے، کیونکہ وہ الہ ہے، معبود ہے، رب ہے، مقدس ہے، منزہ ہے، اور اس کے کمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اس لیے وہ کسی بھی طرح مخلوق کی طرح نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کی طرح نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. کیونکہ اگر کوئی چیز کسی بھی طرح سے اس جیسی ہو تو پھر وہ اس کی ذات میں یا صفات میں شریک ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے، خواہ وہ کوئی انسان ہے، خواہ وہ فرشتہ ہے، خواہ وہ دیگر مخلوقات ہیں، ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان میں سے کوئی بھی ازل سے ابد تک نہیں، ہر ایک پر فنا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے کمالات میں ہر طرح کے عیب اور نقص اور کمی سے مکمل طور پر پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ نام اپنے رکوع اور سجود میں لیا کرتے تھے. آپ کی تسبیحات میں یہ تسبیح شامل تھی جسے صحیح مسلم نے ذکر کیا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح، قدوس، بہت پاکیزہ، نہایت پاکیزہ، ہر عیب سے پاک، جو رب ہے تمام ملائکہ کا اور روح کا، جبریل امین کا. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام ہے، یعنی سبوح، جو اس کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کی صفات پر بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سو پاک ہے وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی مکمل بادشاہت اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ایک اور جگہ پر فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. بس اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرتے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے لیے بیان کیے گئے اوصاف سے بھی پاک ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منزہ اور پاک بیان کیا ہے ان صفات سے جو بندے اس کے لیے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات بندے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں جو اس کی ذات کو زیبا نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی ابو ہے، مبرہ ہے، پاک ہے. یعنی بندے اپنی عقل کی کوتاہی کی وجہ سے، کم ناسمجھی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام پہچانتے نہیں، اس لیے اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے وقت بھی احتیاط نہیں برتتے. بعض اوقات دوسروں کو اس جیسا بتانے لگتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کو اس سے آگے رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات اسے کسی چیز سے تشبیہ دینے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور بندوں کی باتوں اور بندوں کے وہ وصف جو کوتاہی پر مبنی ہے ان سب سے بھی پاک ہے. یعنی اس کی ذات کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی. اور سلامتی ہو انبیاء پر، رسولوں پر. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کی شراکت سے بھی پاک ہے جن کو لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی، بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے لوگوں کا یہ کہنا بھی اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ وہ ان سب سے بالا و بلند، اعلیٰ و عرفہ ہے. اور اسے کسی کی ضرورت بھی کیوں ہو؟ اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے آگے جھکا ہوا ہے، اس کا فرما بردار ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. پھر یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پاکی بیان کرنا ہے، جو اس کی تسبیح بیان کرنا ہے، یہ زمین و آسمان کی ہر چیز بیان کر رہی ہے. کوئی بھی مخلوق اس سے بالا نہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسی پاکیزگی ہے، ایسی بڑائی ہے، ایسی بلندی ہے کہ جس کا اقرار کائنات کی ہر چیز کرتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یعنی سوچیے ذرا، تصور میں لائیے کہ سارے آسمان اور ان کی وسعتیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سارے اس بات کا اقرار کرتے، اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی اقتدار یا طاقت ملتی ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے تو بعض اوقات وہیں پر کرپشن بھی زیادہ آ جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بادشاہ کل ہے، مختار کل ہے، اس کے باوجود وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر ظلم سے اور ہر ایسی چیز سے کہ جو اس کی شان کے خلاف ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے بڑی چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ساتوں آسمان اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. والارض، اور زمین بھی اس کی تسبیح کر رہی. کبھی ہم نے سوچا کہ جس زمین پر ہم چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، اس میں فصلیں اگاتے ہیں، اس پہ عمارتیں بناتے ہیں، یہ زمین اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہے، زمین کے اندر کی مخلوق یا آسمانوں کے اندر کی، وہ سب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یعنی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، لیکن یہ انسان کی کم علمی ہے کہ وہ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتا اور خود تسبیح کرنے سے غافل رہتا ہے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار ہے، بہت بخشش فرمانے والا ہے. کہ اگر کوئی اس کی تسبیح، جس کو اللہ نے اختیار دیا یا جس کے پاس کچھ آزادی ہے، یعنی ہم جیسے انسان، اگر وہ بیان نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں کمی کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں اور وہ بندوں کی ان گستاخیوں کو معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے. وہ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ النور میں الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، سوچا نہیں، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یسبح لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. والطیر صافات، اور پرندے بھی صفے باندھے ہوئے، یہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. سوچئے یہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں،
جن کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور ان کی طرح طرح کی بولیاں اور چہچہاٹیں جو ہمیں مسرور کرتی ہیں، جن سے ہم خوش ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تسبیحہ، ان سب کو اپنی صلاۃ اور تسبیح کا طریقہ بھی معلوم ہے. لیکن انسانوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں نہ صلاۃ کا طریقہ معلوم ہے اور نہ تسبیح کا. وہ گھنٹوں فارغ زبان سے کچھ بھی نہیں کرتے، اور اگر بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کی، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اس کے برعکس باقی ساری کائنات اس کی وفادار، اس کی تابعدار، اس کی اطاعت گزار اور اس کے ذکر میں مشغول ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو سب پتا ہے، خوب علم ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق یہ تسبیح اس مخلوق کا رزق بھی ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے. یعنی یہ اتنا وزنی کلام ہے، اس لیے کثرت سے اس کا ذکر کرتے رہنا. اور دوسرے سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اور میں تمہیں 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں، اور وہ ہے شرک اور تکبر. تو گویا کرنے کے جو دونوں کام انہوں نے بتائے وہ دونوں ہی ذکر پر مبنی ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ کو مخلوق کا رزق اور اس کی نماز بتایا. سوچئے کہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت گزار ہے. جب بندے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندوں کی پھر کیا پرواہ. جب ہر چیز اس کی وفادار ہے اور ہم بے وفائی کرے تو یہ سب کچھ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے حق میں پھر کہاں سے گواہی دے سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے بھی عزت کا مقام اسی میں ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے ہوں. انسان جب اس تسبیح کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات بھی آسان کرتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب انہوں نے اس تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور مچھلی والے یونس کو بھی علیہ السلام ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے. پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا. تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يدع فيها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له، کہ کسی بندے نے کبھی اس دعا کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی اس کو اس کے غم سے نجات دی. تو اس میں بھی ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے. جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو اس کی یہ ادا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ سب سے مشکل جملہ ہے جو کوئی انسان بولے کہ I was wrong، میں غلطی پر تھا، میرا قصور ہے، میری غلطی ہے. کیونکہ اس اعتراف میں انسان کی انا اڑے آتی ہے اور شیطان انسان کو کبھی بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا اور اس پر وہ اڑ گیا. تو بندہ غلطی کرنے کے بعد جب اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرماتے ہیں. یہ تسبیح انسان کے جوڑوں کا بھی صدقہ ہے. ہر روز جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر حدیث کے مطابق صدقہ واجب ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، ہر دفعہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اپنے ہی جسم کا صدقہ ادا کرنا ہے. پھر اسی طرح نماز میں بھی اس وصف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے. نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ،
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے، جس میں ایک ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اسی طرح سوتے وقت کی دعاؤں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح ساری مخلوق کر رہی ہے تو ہمارے لیے کیا لازم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، اور تسبیح صرف زبانی نہیں، صرف ورد کے طور پر نہیں، صرف زبان کی ایکسرسائز نہیں، بلکہ اس کا معنی سمجھتے ہوئے، دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلط فیصلے سے پاک ہے۔ اب دیکھیے کہ عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم عام طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ کبھی ہم کہتے ہیں اس کے تو ابھی بچے بہت چھوٹے تھے، ابھی اس کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر اپنے پر کوئی مشکل آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ وائی می، میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اٹس ناٹ فیئر۔ ایسے بہت سے جملے ہیں جو ہم عام طور پر بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جاتے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ دراصل ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی تسبیح کے منافی کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو سبوح مانتے ہوں، ہر عیب سے پاک مانتے ہوں، تو اس کے فیصلوں کو بھی درست سمجھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کس کو کب جانا چاہیے، اسے کب کس کو فوت کرنا ہے، کس شخص کو کتنا عرصہ دنیا میں رہنا چاہیے۔ اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، اس کی ہر بات ہمارے بھلے میں ہے، لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں۔ اسی لیے بعض اوقات ایک طرف ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بے سوچے سمجھے، بے روح، اس کا مطلب جانے بغیر۔ اسی طرح بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم شکوے شکایات کر رہے ہوتے ہیں، کمپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یا اللہ اتنی گرمی کیوں، سردی آ جائے تو کہتے ہیں اتنی سردی کیوں، یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی بہت سے لوگ ہر وقت اپنے ماحول سے شاکی رہتے ہیں، کبھی انہیں انسانوں سے شکوہ شکایت ہوتی ہے، کبھی انہیں اپنے ماحول سے ہوتی، کبھی ان کو اپنے آپ سے ہوتی، اور اس طرح وہ مسلسل ایک کرب میں رہتے، ایک تکلیف میں رہتے۔ ایسے حالات میں اگر انسان اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو پاک ہے، تو نے جو بھی کیا اچھا ہے، اور جو فیصلہ تو نے میرے بارے میں کیا اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے، میں اپنی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پا رہا، لیکن تیرا فیصلہ ہر حال میں درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے فیصلے بے عیب ہیں، نقص اور کمی سے پاک ہے، تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ تو جب انسان سوچ سمجھ کر تسبیح ادا کرے گا تو اس کے دل سے وہ غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانی ختم ہونے لگے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، وہ چونکہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے ابا جان سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کوئی غلام دے دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیا گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ نے غلام کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود تشریف لائے۔ اس حال میں کو دونوں لیٹ چکے تھے، آپ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے اور ان سے بات چیت کرنے لگے اور فرمایا، کیا فاطمہ، کیا میں تجھے غلام سے بہتر چیز نہ عطا کروں؟ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور یہ تسبیحات اس سے بہتر ہے کہ تمہیں غلام دیا جائے، یہ تمہاری ساری تھکاوٹ دور کر دیں گی۔ اور ایک حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کسی رنج اور غم اور کرب میں ان تسبیحات فاطمہ کا ذکر کرتا ہے، ورد کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دکھ درد اور تکلیف کو دور فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ویسے بھی کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرتے رہو صبح بھی اور شام بھی۔ یعنی تسبیح کے لیے اگرچہ کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کسی بھی وقت انسان کر سکتا ہے، جب بھی اس کے دل پر کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز بادر کر رہی، کسی چیز سے فرسٹریشن ہو رہی ہو، کوئی غم ہو، کوئی خوف ہو، کوئی تھکاوٹ ہو، کوئی کام رکا ہوا ہو، ان تمام مواقع پر انسان تسبیح کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر خصوصی طور پر صبح اور شام تسبیح کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت کے ساتھ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے۔
ایک مرتبہ آپ صبح گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے گئے، اس حال میں کہ حضرت جویریہ اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی. جب واپس تشریف لائے تو وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا کیا تم اس وقت سے ذکر کر رہی ہو؟ میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں میں نے کچھ کلمات پڑھے ہیں جو اس سارے ذکر پر بھاری ہیں جو تم اب تک کرتی ہو اس سارے وقت میں. اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کس قدر یہ خوبصورت کلمات ہیں اور ان کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. کتنی مخلوق ہے؟ کبھی ایک مٹھی ریت بھر کے دیکھیے اور کوشش کیجیے اسے گننے کی، آپ گن نہیں سکتے. ان صرف ہماری ایک مٹھی تو کیا اگر ہم ہاتھ کو زمین پر رکھ کر جو ڈسٹ ہمارے ہاتھ کو لگے صرف ان ذرات کو بھی گننے کی کوشش کریں تو ہم نہیں گن سکتے. تو ان کو کبھی دیکھ کر سوچیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. وہ تعداد کتنی ان گنت، ہم نہیں گن سکتے لیکن اللہ نے سب گن رکھا ہے کہ اس نے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں. اور یہ تو صرف وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے. کبھی آپ گھاس پر چلیں تو اس کی ایک ایک پتی کو دیکھ کے سوچا کریں اور پھر ان کے نیچے ان کی جڑوں کو امیجن کیا کریں کہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. پھر پھول دیکھیں، پھر ستاروں سیاروں کو دیکھیں، کائنات میں بکھری ہوئی بے شمار چیزیں، کسی ایک بھی مخلوق کو دیکھیں تو اس کی تعداد ہم نہیں گن سکتے. اور پھر فرمایا اوردا نفسہ، میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں کہ اس کے نفس کی رضا کے برابر ہو، یعنی جس سے وہ راضی ہو جائے. وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر جس کا اندازہ سوائے اس کے کوئی لگا ہی نہیں سکتا. ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اور اس کے کلمات کی سیاہی، وہ سیاہی کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنی سیاہی اور لے آئی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات ختم نہ اور یہ سیاہی ختم ہو جائے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سارے درختوں کے کلمے بنا دی جائیں اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور اتنی اور بھی لے آئی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر تعریف لکھنا شروع کی جائے تو سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے لیکن تعریف ختم نہ ہو، اللہ کے کلمات ختم نہ ہو. تو جو حقیقی معنوں میں اللہ کا مقام پہچانتا ہے وہ دل و جان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور صبح و شام بیان کرتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تو بے اختیار بیان کیے چلے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اللہ کی تسبیح شروع کرتے تو آس پاس والے سو جاتے لیکن آپ تھکتے نہیں تھے. ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب رات آتی تو میں آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا یعنی رات کو سوتے وقت کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آپ اتنی بار پڑھتے کہ مجھے نیند آ جاتی لیکن آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے. اور یاد رکھیے کہ اس کے برعکس جو تسبیح نہ پڑھے وہ خود اپنا نقصان کرنے والے ہیں، خود بد نصیب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے لیکن شیاطین نہیں، اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ. میں نے سوال کیا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق کے بدترین لوگ. یعنی جب ساری کائنات تسبیح میں لگی ہوتی ہے تو بدترین لوگ تسبیح نہیں کرتے. تو ہماری زندگی میں تسبیح کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی تعریف اور سب کر رہے ہیں تو اس کو تو ضرورت نہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے. اس لیے ہم نماز کے اندر قیام میں بھی، رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم، اور سجدوں میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، خوشی میں بھی سبحان اللہ، اور غم میں اور دلوں کی تنگی اور سینے کی گھٹن کے موقع پر ہر مشکل میں اللہ کی تسبیح بیان کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سکھایا. سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو لوگ آپ پر بناتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں ناروا بات کرتے ہیں یا لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی دنیا سے جانے کا وقت آ جائے. پھر اسی طرح تسبیح ایسی چیز ہے کہ جب انسان اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اپنے غموں کو بھول جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت زیادہ الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی اور آپ پر زمین تنگ کر دی گئی تو آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں
فاصبر علی ما یقولون، آپ لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. فسبح واطراف النہار، اور دن کے دونوں کناروں پر. لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یعنی آپ کے دل میں جو تنگی ہے اور آپ پر جو پریشانی کا عالم ہے، اگر آپ ان اوقات میں خاص طور پر تسبیح کریں گے تو آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، آپ راضی ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنی نعمت تمام کر دی، اسلام کو کامیابی نصیب ہوئی، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، تو اس وقت بھی کیا حکم آیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کیجئے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے. یقیناً بلا شبہ وہ ہمیشہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. گویا تکلیف کے وقت بھی اور خوشی کے وقت بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کی پاکی بیان کیجئے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی اندھیرے سے اس کو ڈر لگے یا وہ پریشان کرے، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یعنی مال ہے لیکن خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، صدقہ کرنے کو دل نہیں کرتا، یا دشمن کے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. تو اس کی یہ ساری کیفیات دور ہو جائیں گی، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکے گا، اس کے دل کی گھٹن اور خوف اور غم اس سے دور ہو جائیں گے. اسی طرح سبحان اللہ پڑھنا انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. حضرت سعد سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار دن میں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ گناہ انسان کے دل پر بھی بوجھ بنتے ہیں، اس کے رزق میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں، اس کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں. اور کون شخص ہے جو خطا کار نہ ہو؟ ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو دن بھر انسان جو بھی کوئی کمی بیشی کرے یا اپنے عمل میں کوئی کوتاہی کرے تو اس کا ازالہ تسبیح کے ساتھ کرے. گویا اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا ان گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے سبوح، سبوح اس ذات کے لیے ہے جس کی ہم کے ساتھ تسبیح کی جائے، صرف پاکیزگی نہیں بیان کی جائے. تسبیح میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے ہر کمی کوتاہی سے. اور ایسا نہیں کہ صرف کمی کوتاہی سے یا عیب اور نقص سے پاک ہے، بلکہ اس کی تعریف بھی، اس کے تمام خوبیاں کمال کی حد کو پہنچی ہوئی، اس لیے اس بنا پر اس کی تعریف بھی کی جائے گی. پھر اسی طرح جب تسبیح کی جاتی ہے اور ساتھ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی، تعریف کی جاتی ہے، تو انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی جب ہم بولتے ہیں تو وہ صرف ہم تک نہیں رہتا، یہ صرف فرشتے نہیں لکھ لیتے، بلکہ یہ عرش تک پہنچتے ہیں یہ کلمات. اور ان کی ایسے بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، یعنی ان کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے، اور وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں. نہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ کلمات ایک طرح سے سفارشی بن جاتے ہیں. فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا اللہ کے ہاں ذکر ہوتا رہے؟ یعنی اور یہ قرآن مجید میں بھی آیا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن یہاں کہنے کا ایک انداز ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ بولا ہوا بھی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، اور پھر وہ اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، ایک پہچان رکھتا ہے، ایک یاد دہانی کا سبب بنتا ہے. اگر دیکھا جائے تو تسبیح کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے، انسان کے لیے بہت آسان ہے اگر تھوڑی سی توجہ کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتانی، 2 کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. یعنی انسان کے جب اعمال کو تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ حبیبتان الی الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو کثرت سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ابو سلمہ کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا کہ میزان میں کتنے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 5ویں چیز، کسی کا فوت ہونے والا نیک بیٹا
کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر صبر کرے، تو یہ صبر کا اجر بھی میزان کے اندر بہت ہی بھاری ہوگا. اور یہ بیان کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور واہ واہ کی کہ واقعی خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا اجر ہے. پھر اسی طرح یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ میزان میں بھاری اور اجر کا اور ثواب کا باعث ہے، بلکہ گناہوں کو جھاڑنے والے بھی ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے جب لاٹھی ماری تو پتے جھڑنے لگے. آپ نے فرمایا الحمدللہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. یعنی ان تسبیحات کے پڑھنے سے، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے سے انسانوں کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ کو اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیے. آپ نے فرمایا یوں کہا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ سیکھ کر وہ چلا گیا. تھوڑی دیر پھر واپس آ گیا. کہنے لگا یہ تو جو کچھ آپ نے سکھایا ہے یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عربی، جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے نے سچ کہا. الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ کہا. لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ کہا. اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ کہا. اور جب اس کے بعد تم کہو گے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. جب کہو گے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا. اور جب تم کہو گے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر تسبیح کے بدلے جنت میں ایک درخت بھی لگایا جاتا ہے، اور یہی تسبیحات اہل جنت کے سانس میں جاری ہو جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو تسبیح اور تحمید اس طرح سکھائی جائے گی جس طرح تمہیں سانس لینا سکھایا جاتا ہے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے کام کاج کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں اور آخرت میں اس کا قرب پائیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے.